بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن کی فضیلت۔ جب اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا۔ باوضو قبلہ رو اپنے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جب قرآن پاک کی سورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے۔ قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب تعالی اللہ کریم کی ذات عالی شان ہے۔ یہ کتاب لا ریب، کتاب مبین، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رشد اور راہ نجات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو قوم بھی کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو باہمی ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ عز و جل کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اس پر سکینہ یعنی چین و سکون نازل ہوتا ہے، ان پر اللہ عز و جل کی رحمت چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں حفاظت کے لیے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کا اپنے قریب والے فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک ابر چھا گیا اور گھوڑے سے قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حزیر نے بیان کیا ہے کہ میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا۔ یکا یک گھوڑا کودنے اچھلنے لگا، میں پڑھے پڑھے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بھی پھر اسی طرح اچھلنے کودنے لگا۔ آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑے اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے یحییٰ کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح نظر آئی جس پر چراغوں کی طرح چیزیں تھیں۔ پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرأت کو سننے آئے تھے۔ اگر تو برابر پڑھتا رہتا تو صبح کو لوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے چھپتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہاں تک کہ قرآن میں اس کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں نازل ہوئی۔